وقت کی تصویر بدلتی ہے۔ ایک سرسبز و شاداب علاقہ، زندگی سے بھرا ہوا، تجارت، قوت، آبادی، مگر دل مردہ۔ یہ قوم بستیوں میں رہنے والی مگر اخلاق سے محروم۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان رہتے تھے، نرمی سے بات کرتے، حکمت کے ساتھ سمجھاتے، صبر کے ساتھ دعوت دیتے۔ وہ کہتے، اللہ سے ڈرو، اپنی فطرت کو پاک رکھو، اس بے حیائی سے باز آ جاؤ جو کسی قوم نے اس سے پہلے نہیں کی۔ لیکن جواب کیا ملا؟ تمسخر، مذاق، انکار۔ وہ کہتے، لوط اپنی باتیں چھوڑو، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صرف گناہ نہیں کرتی تھی، بلکہ گناہ کو پہچان، تہذیب اور عادت بنا چکی تھی۔ وہ بگڑ چکے تھے اور بگاڑ کو اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا ہے، دعوت جاری رہتی ہے، مگر ہدایت قبول ہونے سے انکار۔ حضرت لوط علیہ السلام دل سے غمگین، آنکھوں میں درد اور زبان پر دعا۔ وہ قوم کو خبردار کرتے رہے، اللہ کا عذاب قریب آ سکتا ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن قوم کی سرکشی بڑھتی گئی۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا، بلکہ الٹا کہنے لگے، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔ یہ رویہ صرف انکار نہیں، یہ تکبر تھا، بدبختی تھی اور اللہ کے حکم کے سامنے بغاوت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی کی طرح اپنی پوری ذمہ داری ادا کر چکے تھے، اور جب قوم اپنی حد پوری کر چکی، اللہ کا فیصلہ اترنے کے قریب تھا۔ رات اترتی ہے، سناٹا گہرا ہوتا ہے، اور اس شہر میں چند اجنبی مہمان داخل ہوتے ہیں۔ وہ دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، اور یہ لمحہ امتحان کا آخری مرحلہ تھا۔ جب قوم کو خبر ہوئی، وہ بے حیائی سے بھرے ہوئے لوط علیہ السلام کے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، گناہ کا، بدکاری کا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب نبی کی غیرت، ایمان اور درد سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میرے پاس رہ کر اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر قوم نہ رکی، وہ اپنے انجام کی طرف خود بڑھ چکے تھے۔ اسی لمحے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رات کا کچھ حصہ گزرے، تم اپنے اہل ایمان کے ساتھ نکل جانا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ رات گہرے سیاہ پردے میں لپٹی ہوئی، اور ایک نبی اپنے رب کے حکم پر اپنے ماننے والوں کے ساتھ بستی چھوڑ رہے ہیں۔ قدم بھاری، دل زخمی، مگر یقین مضبوط۔ کچھ ہی وقت بعد آسمان بدلتا ہے، قدرت حرکت میں آتی ہے، اور پھر خوفناک لمحہ، زمین الٹ دی جاتی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ وہ مضبوط، ٹھہرے ہوئے عذاب کے نشان بن جانے والے پتھر، وہ شہر جو تکبر پر کھڑا تھا، لمحوں میں مٹ گیا۔ چیخیں، تباہی اور خاموشی۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔